امریکہ اور اسرائیل کی عادت یہ رہی ہے کہ یہ جنگ میں ہمیشہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر نے ڈائیلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس سے ایران والوں کو یہ لگا کہ بات چیت پوزیٹیو انداز میں جا رہی ہے تو امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے اپنے یہاں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بلا لیا۔ چین کے صدر تک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے کہ چین کا صدر آ جائے، لیکن ان سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ کیا اسرائیل نے نریندر مودی صاحب کو بتایا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں؟ جی عابد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شمس بھائی، ایک سوال یہ ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب امریکہ نے جس طرح ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کو وزٹ کیا، تو اس سے پہلے ہی امریکہ نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ ہم تم پر بڑا حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اسی بیچ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کسی ملک کو دھمکی دی جاتی ہے تو اس درمیان کبھی بھی کسی بھی دیش کے پرائم منسٹر کو اس ملک میں وزٹ نہیں کرایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کب حملہ کر دیا جائے اور اس سے نقصان پہنچ جائے۔ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس پورے معاملے میں استعمال کیا گیا ہے کہ تاکہ ایران کا ذہن بھٹک جائے اور ایران سوچے کہ شاید امریکہ یا اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، اور شاید امریکہ اور اسرائیل نے یہی سازش کھیلی کہ ایران اس سے بہک جائے اور ہم عین وقت ان پر حملہ کر دیں۔ اس کی کیا سچائی ہے؟ لوگوں کا یہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے۔ جی بالکل صحیح سوال ہے اور سچائی ہے۔ بھارت کو استعمال ہونے کی عادت ہے، تو جب بھی امریکہ کو اسرائیل کو ضرورت پڑتی ہے، بھارت کو یہ دیش استعمال کرتے ہیں اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح بھارت کو ہاتھ صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپریشن سندور میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور 4 روزہ لڑائی میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، بھارت کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ امریکہ اور بھارت کے اچھے رشتے رہے ہیں، اچھے تعلقات رہے ہیں، بھارت نے امریکہ کی ہر ایک بات مانی ہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ نے بھارت کو ذلیل کیا اور رسوا کیا، بھارت کے پرائم منسٹر کا مذاق اڑایا، پاکستان کے آرمی چیف کو بلا کر کے انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ڈنر دیا، ان کا اعزاز کیا، پاکستان کی تعریف۔ اب اسی معاملے میں دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر امریکہ نے کیا کیا؟ بھارت پر ٹیرف لگا دیا، ٹیکس لگا دیا، بھارت کے خلاف الٹا سیدھا ٹرمپ نے بولنا شروع کر دیا اور دنیا بھر کو میسج گیا کہ بھارت جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا دیش ہے آرمی کے اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، اور وہاں کی آبادی چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جو بھارت وشو گرو ہے، جو برکس کا ممبر ہے، جو G20 کا ممبر ہے، وہ بھارت اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی باتوں کا جواب بھی دے سکے، ایک ٹویٹ کر کے یہ کہہ سکے ٹرمپ کو کہ مسٹر ٹرمپ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سچائی تھی۔ اب اس کے بعد یقینی طور پر آدیش آیا ہوگا، چونکہ امریکہ اور اسرائیل کی عادت یہ رہی ہے کہ یہ جنگ میں ہمیشہ فریب سے کام لیتے ہیں۔ جنگوں کا اصول ہے کہ جنگ میں دھوکہ میٹر نہیں کرتا، اور اگر آپ کو جنگ جیتنی ہے تو آپ کو دشمن کو دھوکہ دینا ہوگا، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوگا۔ اسلامی تاریخ میں بھی ہے کہ کئی سپہ سالاروں نے بھی اس طرح کیا کہ سامنے ایک چھوٹا سا دستہ بھیج دیا اور سامنے والی فوج کو احساس دلایا کہ بس اتنے ہی لوگوں کا لشکر ہے، اور پیچھے سے آ کر کے حملہ کر دیا۔ تو جنگ میں دھوکہ کا استعمال امریکہ اور اسرائیل خوب کرتا ہے، اور 2 طرح سے کیا۔ ایک تو امریکہ نے ایران سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہہ رکھا تھا کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اب دھوکہ دینے والے ہیں۔ پچھلے سال بھی یہی ہوا، بات چیت کے لیے ہمیں بلائے گیا اور بات چیت کے دوران ہی آپ نے ہم پر حملہ کروا دیا۔ تو اس مرتبہ ایران کے سپریم لیڈر بالکل بھی بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہاں کہ جو افسران ہیں، حکومت کے جو افراد ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کر لینا چاہیے، ورنہ دنیا ہمیں بلیم کرے گی کہ آپ نے ہی جنگ کو چوز کیا ہے، آپ امن نہیں چاہتے۔ چنانچہ ایران کے سپریم لیڈر نے ڈائیلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور بات چیت کا تیسرا راؤنڈ تھا، یعنی 2 راؤنڈ کی بات چیت اچھی رہی، تیسرے راؤنڈ کی بات چیت میں ایک طرح سے ایران نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ امریکہ کی کچھ شرطوں کو مان لے گا، سمجھوتا ہو جائے گا۔ اب اس سے ایران والوں کو یہ لگا کہ بات چیت پوزیٹیو انداز میں جا رہی ہے تو امریکہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس بیچ ایران کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کہ ایران پر اب امریکہ حملہ نہیں کرے گا اور بات چیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اسرائیل نے اپنے یہاں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بلا لیا اور ٹائمنگ چوز کیا تاکہ ایران کو مزید یقین ہو جائے 2 طرف سے۔ ایک طرف سے یہ کہ امریکہ بات چیت کر رہا ہے، ایران کی کچھ شرطوں کو مان رہا ہے، ٹرمپ کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں اور ایران جنگ نہیں چاہ رہا ہے، اور ادھر
اسرائیل کا دورہ کوئی ملک نہیں کر رہا. جب سے بنجامن نتنیاہو کو وار کرمنل قرار دیا گیا ہے, اس کو جنگی مجرم عالمی عدالت نے قرار دیا ہے, دنیا کا کوئی بھی دیش اسرائیل کے ساتھ کھل کر اپنے رشتے کا اظہار نہیں کر رہا ہے. کسی ملک کا سربراہ اسرائیل نہیں گیا ہے. 7 اکتوبر کے بعد مجھے نہیں یاد ہے کہ فرانس کا جو صدر ہے وہ اسرائیل گیا ہو, یا انگلینڈ کا پرائم منسٹر وہاں گیا ہو, یا اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہے وہ وہاں گئی ہو, یا کسی بھی دیش کے پرائم منسٹر نے ابھی تک اسرائیل کو وزٹ نہیں کیا ہے. اور بھارت کا مقام تو ان سب دیشوں سے بڑا ہے. بھارت کی آئیڈیالوجی میں سیکولرزم ہے. بھارت کی پالیسی فلسطین کے ساتھ رہی ہے, عرب دیشوں کے ساتھ رہی ہے. تو بھارت کے پرائم منسٹر کا اس جنگ کے بعد اور اس حالت میں اسرائیل جانے کا کچھ مطلب ہی نہیں بنتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایپسٹین فائل آئی تھی, اور ایپسٹین فائل میں ٹرمپ کا نام ہے, ایپسٹین فائل میں وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا بھی نام ہے, حالانکہ کسی غلط کام میں نہیں آیا. امبانی کا نام آیا ہے, اس کے علاوہ ہردیپ سنگھ پوری کا نام شامل ہے, کئی مرتبہ نام ہے. پوری نے تو باضابطہ ایپسٹین جیفری سے ملاقات بھی کر رکھی تھی, اور ایپسٹین جیفری موساد کا ایجنٹ تھا. اس نے دنیا بھر کے لیڈروں سے بات چیت کی, ان سے ٹاک کیا, ان کو اپنے ہاں بلوایا, ان کی عیاشی کو اس نے سامان فراہم کیا. ہر ایک کی ریکارڈنگ کرائی گئی, ہر ایک کی کیسٹ بنائی گئی, تاکہ دنیا بھر کے لیڈروں کو بلیک میل کیا جائے, اس سے اپنے ایجنڈا کے مطابق کام کرایا جائے. تو ادھر ایران کو ضرورت تھی کہ دنیا کا کوئی لیڈر اس کے یہاں آئے, کوئی لیڈر اس کو وزٹ کرے, تاکہ ایران اسرائیل کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اسرائیل لوگ جانے لگیں. ایسا نہیں کہ اسرائیل کو دنیا نے بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے, اسرائیل کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنا رہا ہے. اور اسرائیل نے پہلے کوشش کی کہ یورپ کا کوئی وہاں آ جائے, یا افریقہ کا کوئی وہاں آ جائے. چین کے صدر تک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے کہ چین کا صدر آ جائے, لیکن ان سب لوگوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کا موقع دیا جائے گا. کسی بھی ملک کے سربراہ کا اگر دوسرے ملک میں دورہ ہوتا ہے, اور وہاں اگر اس ملک کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کا موقع ملے, تو یہ دورہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس وزٹ کو بہت زیادہ سمانت مانا جاتا ہے, اہم مانا جاتا ہے کہ بھائی اس دیش کی پارلیمنٹ میں آپ کو خطاب کرنے کا موقع ملا. میں ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو بات روکتے ہوئے ایک سوال اور ہیں اسی سے ریلیٹڈ, کہ جو ہے حملے سے پہلے جب وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کے اندر تھے, تو جناب اسد الدین اویسی نے یہ بیان دیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے وزیر اعظم بھارت آئیں گے تو فوراً امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا, اور عین یہی ہوا. فوراً جیسے وزیر اعظم یہاں آئی, تو اس کے تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ جس طرح اسد الدین اویسی نے جیسے پہلے ہی کوئی پیشن گوئی کرتا ہے, تو ایسے دیکھیے اسد الدین اویسی نے ایک تو بیان دیا, اور یقیناً انہوں نے صحیح سوال پوچھا کہ اگر مڈ ایئر میں وزیر اعظم کا پلین ہوتا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا, ایران نے جوابی کارروائی کی, اگر مڈ ایئر میں ان کا جہاز ہوتا, میزائل ٹکرا جاتا, کچھ ہوتا, تو پھر کیا ہوتا, کون ذمہ دار ہوتا؟ کیا اسرائیل نے نریندر مودی صاحب کے بتایا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں؟ اور یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے. کسی طرح کی کوئی اپڈیٹ تو اسرائیل نے, یا یہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو شیئر کرنا تو پوسیبل ہی نہیں ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب کی پولیٹیکل غلطی تھی, بہت بھیانک غلطی تھی, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں, عالمی ممالک میں, عالمی سیاست میں بھارت کا کوئی مقام نہیں ہے, بھارت کا کوئی وزن نہیں ہے. کوئی بھی بھارت کے پرائم منسٹر کو استعمال کر سکتا ہے اپنے ایجنڈا کے لیے, مقصد کے لیے, اور اسرائیل نے یہی کیا ہے. اسد الدین اویسی کا سوال یقیناً بجا ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اسد الدین اویسی نے صحیح سوال پوچھا, اور مجھے لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے پاس ایک بڑا پولیٹیکل کیڈر ہے, بہت بڑی ٹیم ہے. ان کو تو اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے دوبارہ ان کو سوال کرنا چاہیے اس پر. بہت بہت شکریہ.